پاکستان کی خدمت کے لیے ہماری زندگی علامہ جسٹس اسلم مرزا صاحب اور اپنے ابا جان کی روزانہ ہونے والی گفتگو کو ڈائری میں لکھ دیا کرتا تھا۔ اسے وہ سب یاد تھا کہ کس طرح مرزا صاحب اور ابا جان کی بیٹھک ہوا کرتے تھے، کبھی تحریک آزادی پاکستان کی باتیں اور کبھی ماضی کی شاعروں کی قصے۔ اس گزرے دنوں کا لمحہ لمحہ ازبر تھا۔ آج بھی وہ ان گزرے لمحات کی کتاب کا ورق ورق کھولتا ہے تو اسے اپنی ابا جان اور مرزا صاحب کی ہر بات سنائی دینے لگتی تھی۔ کیسے بھول سکتا تھا کہ ابا جان نماز مغرب کے بعد ہمیشہ چھت پر مرزا صاحب کے آنے کا انتظار کرنے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کبھی کرسیوں کو صاف کرتے تو کبھی میز پر رکھے کتابوں کو صاف کرنے لگ جاتے تھے۔ مرزا صاحب کے لیے حقیقی کا پانی بار بار تبدیل کرتے تھے، کیونکہ مرزا صاحب کی عادت تھی کہ وہ کچے کھڑے کی پانی میں رات کو گڑ ڈال دیتے۔ اس طرح پانی میٹھا ہو جاتا اور حقیقی پینے میں مرزا صاحب کو بہت مزہ آتا تھا۔ جاری ہے اسلم جوں جوں سوچتا گیا وہ واقعات اور حالات کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ ایک دن ابا جان نے بے چینی سے اسلم کو آواز دی کہ کہیں دروازہ تو بند نہیں کی۔ دروازہ بند دیکھ کر مرزا صاحب واپس نہ چلے جائیں۔ تو اسلم نے بتایا کہ مرزا صاحب آ گئے ہیں۔ مرزا صاحب کی بغل میں کتابیں اور ہاتھ میں چڑی تھی۔ اسلم ان کے ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کے راستے چھت پر لے کر آ گیا۔ ابا جان نے مرزا صاحب کو آرام و کرسی پر بیٹھا دیا اور مرزا صاحب کے ہاتھوں میں حقیقی کی نالی پکڑا دی اور ساتھ میں ادھر ادھر کی باتیں بھی شروع کر دی۔ حقیقی کی گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ مرزا صاحب نے تھوڑا کھانستے ہوئے دبی آواز میں پوچھا، میاں شوکت آج حقیقی کا پانی کیا کہیں اور سے منگوا لیا ہے؟ میاں شوکت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ پانی تو اپنے گھر کا ہی ہے، مگر آج حق تازہ کرتے کرتے دل نے بزرگوں کو یاد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مرزا صاحب نے کہا، ہم ان سب کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار اور پیاروں کی پرواہ کیے بغیر اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر ہمیں آزادی کی ہر نعمت عطا کی۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اسلم کو یہ بھی یاد تھا کہ ابا جان اور مرزا صاحب کے ساتھ دادا ابو بھی کبھی کبھی شامل ہو کر محفل کو اور خوشگوار بنا دیا کرتے تھے۔ وہ تحریک آزادی کے حوالے سے بچوں کو بڑے پیار سے بتایا کرتے تھے۔ ایک شام کو اسلم جب گھر میں داخل ہوا تو حویلی چراغوں کی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ اسلم نے پوچھا کہ آج یہ حویلی میں چراغ کیوں گیا ہے؟ تو دادا جان نے کہا، آج 25 دسمبر ہے، ہمارے قائد اعظم کا یوم ولادت۔ یہ چراغوں کی روشنیاں قائد اعظم کی ولادت کے دن کے حوالے سے ہمیں خوشیاں مہیا کر رہی ہے۔ دادا جان نے اسلم کو چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنے پاس بیٹھا لیا اور کہا، آج ہم سب مل کر بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کی سالگرہ کا کیک کاٹیں گے۔ تھوڑی دیر بعد باقی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ ہر مہمان خوش اور شادان دکھائی دے رہا تھا۔ اسلم کی چھوٹی بہن بھائیوں نے قومی ترانہ سنایا
اور بزرگوں نے اپنے محبوب قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کا ایک کیک کاٹ کر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کیک کٹتے ہی حویلی تالیوں سے گونج اٹھی۔ دادا جان بہت خوش تھے کہ اچانک رو پڑے تو ابا جان نے پوچھا، بابا کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم پاکستان میں قائد اعظم کا زیادہ عرصہ ساتھ نہ دے سکے، ان کی جذباتی تڑپا رہی ہے۔ دادا جان نے سب مہمانوں کو کہا وہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں تاکہ آرام سے وطن عزیز کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا کر سکیں۔ دعا کے بعد اسلم کی بہن بھائیوں نے پوچھا، دادا جان قائد اعظم کی کتنی بہن بھائی تھی؟ تو دادا جان نے بتایا کہ قائد اعظم کا نام محمد علی جناح ہے، ان کی دوسری بھائی احمد علی جناح اور تیسرے بچوں بھائی تھی، اور بہنوں میں رحمت بھائی، مریم بھائی، شیریں بھائی اور فاطمہ بھائی، جو بعد میں فاطمہ جناح کے نام سے پہچانتی جاتی تھی۔ قائد اعظم کے والد کا نام جناح بونچا تھا، جو چمڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور والدہ کا نام میٹھی بھائی تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر